يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس دنیا میں بہت ساری جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی عطا کیں جو فضیلت کے اعتبار سے اور عظمت کے اعتبار سے بہت ہی اونچی اور بہت ہی قیمتی نعمتیں ہیں۔ ایک نعمت جو نسل انسانی کو انبیاء کی صورت میں اور انبیاء کو نبوت کی شکل و صورت میں عطا کی۔ نبی کا وجود امت کے لیے، انسانیت کے لیے، کائنات کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، اور نبی کو جس اونچی شان سے نوازا جاتا ہے، ان کے سر پر نبوت کا خوبصورت تاج سجایا جاتا ہے، وہ نبوت بھی انسانیت کے لیے باعث رحمت، باعث تسکین اور باعث نجات ہوتی ہے۔ چنانچہ دو قسم کے محلات کا تذکرہ دین میں ملتا ہے، قرآن حکیم میں ملتا ہے، جو اس امت کو خصوصی طور پر عطا ہوئے۔ ایک قصر نبوت ہے، نبوت کا محل ہے، اور دوسرا اس نبوت کے ساتھ ساتھ قصر خلافت ہے۔ یہ دونوں اتنے اہم ہیں، اتنے ضروری ہیں، خاص کر اہل ایمان کے لیے، کہ ان کے بغیر ایمانی زندگی کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ کامل ایمان کی کوئی شکل و صورت موجود نہیں ہے۔ نبوت کے محل کی مثال تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے، اور سمجھانے کے لیے بہت آسان سی مثال ذکر کی کہ نبوت کے محل کو تعمیر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کام شروع کیا۔ ایسی عمارت کی بنیاد رکھی کہ آہستہ آہستہ تعمیر ہوئی، بیک وقت تعمیر نہیں ہوئی، زمانہ لگ گیا، صدیاں لگ گئی، اور یہ خوبصورت عمارت، اس کی ایک ایک اینٹ اللہ کی چنی ہوئی، منتخب کی ہوئی، چھانٹی ہوئی، اور سب سے بہتر
مٹیریل سے بنی ہوئی اینٹ وہ نبوت کی اینٹ ہے۔ جوں جوں نبی آتے رہے اس عمارت میں ایک ایک اینٹ پیوست ہوتی رہی 1,24,000 کم و بیش انبیاء نبوت کی خوبصورت اینٹ بن کر اس نبوت کے محل قصر نبوت کا حصہ بنتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور اس کے بعد بہت وقفہ ہو گیا، محل تعمیر ہو چکا۔ حضور نے فرمایا بس ایک اینٹ کی جگہ اللہ تعالیٰ نے خالی رکھ دی، اور جو بھی اس محل کو دیکھتا اپنے ایمان کی آنکھ سے، معرفت کی آنکھ سے قصر نبوت کو جب دیکھتا تو یہ تجسس پیدا ہوتا، یہ اینٹ بھی لگ جاتی تو یہ محل بڑا خوبصورت ہو جاتا۔ جس طرح دنیا میں کوئی مکان، کوئی عمارت بنتی ہے تو کوئی جگہ خالی ہو تو ہر دیکھنے والا جب گزرتا ہے تو کہتا ہے یہ جگہ خالی نہ ہوتی، یہ بھی اگر ٹھیک ہو جاتی تو اس عمارت کا حسن دوبالا ہو جاتا، اس عمارت کا حسن دوبالا ہو جاتا، اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی۔ عرصہ دراز تک اس جگہ کو خالی رکھا گیا، اس لیے کہ اس کی آخری جو اینٹ لگنی تھی وہ اس سے پہلے تمام اینٹوں میں سے سب سے زیادہ قیمتی، فضیلت والی اور خوبصورت اینٹ تھی، اور وہ اینٹ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ حضور نے فرمایا نبوت کا محل کامل ہو گیا، اکمل ہو گیا، پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس محل کو کمپلیٹ کر دیا، بس اب اس کے بعد دوسری اینٹ کی جگہ کوئی نہیں اور دوسرے محل کی گنجائش کوئی نہیں۔ ایسا خوبصورت محل تعمیر ہوا۔ اس قصر نبوت کے ساتھ نسل انسانی میں ایک دوسرا محل، خوبصورت عمارت ہر زمانے میں چلتی رہی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس عمارت کو قصر خلافت کا نام دیا، قصر خلافت۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ آدم علیہ السلام کے وجود سے پہلے، آپ کے تخلیق ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا اظہار فرشتوں کی مجلس میں کر دیا، فرشتوں کی مجلس میں کر دیا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مجلس میں یہ بات ظاہر فرمائی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے میں اپنا بندہ پیدا کرتا ہوں، اپنا نبی پیدا کرنا چاہتا ہوں، پہلا انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں حضرت آدم کو تخلیق کرنا چاہتا ہوں، لیکن نام بھی نہیں لیا، نبوت کے بارے میں بھی نہیں کہا۔ اگر کوئی لفظ کہا تو ابھی نسل انسانی کا وجود نہیں، اس وجود سے پہلے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ کار نبوت، نبوت کا کام اور نبوت کا نظام اور نبوت کا خوبصورت نظام جس طریقے کے ساتھ دنیا کو دیا جا سکتا ہے، اس طریقے کا نام اور اس نظام کا نام نظام خلافت ہے، اس
طریقے کا نام، اس نظام کا نام نظام خلافت ہے۔ یہ اس وقت کے ابھی انسانیت بھی وجود میں نہیں آئی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جو میری صفات ہیں ان کا عکس ہوگا۔ اللہ کی صفات کا عکس انسان۔ اللہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک، ذات میں بھی وحدہ لا شریک، لیکن انسان کو ان صفات سے حصہ عطا فرمایا۔ دیکھو میں ہمدرد ہوں، تم نے بھی انسانیت کے لیے ہمدرد بننا ہے۔ دیکھو میں رحم والا ہوں، تم نے بھی انسانوں کے اوپر رحم کھانا ہے، ترس کھانا ہے۔ دیکھو میں تقسیم کرنے والا ہوں، میری تقسیم کا نظام کچھ اور ہے، مگر تمہیں جو میں دوں تم نے بھی تقسیم کر کے میری اس صفت کا عکس بننا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 200 آیات نازل کے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ تم بھی اسی طرح انسانیت میں تقسیم کرتے رہو۔ کوئی دکھ میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، میں اس کے دکھ اور تکلیف کو دور کرتا ہوں۔ تم بھی ایسے بن جاؤ انسان کے، انسانیت کے دکھ اور تکلیف کو دور کرو۔ یعنی ایسی صفات جو اللہ کی ذات میں موجود ہیں، اس میں سے حصہ ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا لفظ یہ بولا کہ قصر نبوت کی تنفیذ اور قصر نبوت کا نظام اور قصر نبوت کا مکمل طور پر نقشہ جو سامنے ہوگا، جو ظاہر ہوگا، اس کو نظام خلافت کہتے ہیں۔ صرف آدم علیہ السلام کو نہیں فرمایا، بلکہ جب داؤد علیہ السلام کو اتنی بڑی، سلیمان علیہ السلام کی اولاد کو اتنی بڑی حکومت ملی، سلطنت ملی، بادشاہت ملی، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، تم اس طرح کے بادشاہ نہ بن جانا کہ جس طرح کے بادشاہوں کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، ایسا نہیں۔ ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، غصب کرنے والے، قوموں کا خون نچوڑنے والے، انسانیت کے درد سے عاری، انسانیت کی روح سے عاری، وحشی اور درندے بن کر جو حکومت کرتے ہیں، وہ نظام خلافت کے نظام کو کیا جانے۔ فرمایا انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو اس زمین کے اوپر خلافت عطا کی ہے، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، احسان کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ جو نظام ہم نے دیا ہے اس نظام کے تحت فیصلہ کرنا، تب جا کے عدل بنے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے پہلے اس لفظ کو دہرایا، ادھر بادشاہت، حکومت اور سلطنت آل داؤد کو ملی، اسی لفظ کو دہرایا۔ گویا قصر نبوت اور قصر خلافت دونوں کے دونوں برابر برابر چلتے رہے تا وقت کہ حضور کی آمد پر نبوت تو کمپلیٹ ہو گئی۔ اب نبوت قیامت تک نہیں آئے گی، نبوت کا نور، نبوت کا علم، نبوت کا نظام باقی رہے گا ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک۔ لیکن اس نور کو، اس روشنی کو، اس علم کو اور اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے جو طریقہ کار بتایا گیا اور وہ قیامت تک جاری رہنا چاہیے، وہ نظام خلافت ہے۔ گویا دو ہی نظام دنیا میں وجود میں آئے، ایک نظام خلافت، دوسرا نظام بغاوت۔ تیسرا دنیا میں کوئی نظام اس وقت بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔